بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تمہارا ذائچہ بن گیا تھا تو اس نجومی نے کیا بتایا؟ میں نے مارے تجسس کے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھا۔ یہی کہ تم بہت نام پیدا کرو گی؟ اچھا، اور کچھ نہیں بتایا؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، نجومی نے بس اتنا ہی بتایا کہ میں ایک دن بہت نام پیدا کروں گی۔ اوکے، میں نے ایک طویل سانس کے ساتھ اسے دیکھا، پھر رجسٹر پر نظریں جما لیں۔ یہ نجومی بھی نا بڑے فراڈیے ہوتے ہیں، چند پیسوں کی خاطر انسان کو جھوٹی باتیں بنا کر خوش کر دیتے ہیں۔ وہ سسکی، ایسے کیوں کہہ رہی ہو تم؟ ہو سکتا ہے اس کی بات سچ ہو جائے۔ میں نے اس کو سمجھانا چاہا۔ ارے مس، آپ بھی مجھے سہانے خواب دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جانتی ہیں، میں نے الف بے بھی نہیں پڑھی۔ بچپن میں گھر کے برتن مانجنے سے لے کر صفائی ستھرائی اور کپڑے دھونے کی ساری ذمہ داری میری تھی، کیونکہ میری ماں نے میرے پاس 6 بچے اور پیدا کر دیے تھے۔ اس لیے کم سنی میں ہی 7 بہن بھائیوں کی میں آدھی ماں بن گئی تھی۔ نجومی کی بات سننے کے بعد میرے اندر ایک امید جاگ گئی کہ ہو سکتا ہے شادی کے بعد میرے برے دنوں کا سورج غروب ہو جائے۔ پھر اسی سوچ کے ساتھ میں خاموشی سے اپنی شادی کا انتظار کرنے لگی۔ مگر جانتی ہیں آپ میرے ساتھ کیا ہوا؟ کریمن نے اپنی آنکھوں کے گوشوں سے نمی صاف کرتے ہوئے مجھے دیکھا۔ کیا ہوا کریمن؟ میرا دل بھی بسیج گیا۔ میرے ابا نے چند روپے کے عوض میرا سودا کر دیا۔ یوں میں کہ ڈھیر عمر آدمی کی تیسری بیوی بن گئی۔ کیا؟ میں اس کی آنکھوں میں کرب کا امڑتا سمندر بخوبی دیکھ رہی تھی۔ زندگی اور مصیبت زدہ ہو گئی۔ گھر میں تو کام کاج کے بدلے ماں کا پیار اور کبھی کبھی باپ کی شفقت میسر آ جاتی تھی، مگر وہاں تو شوہر کی زیادتی اور اس کی 2 بیویوں کی خدمت نے مجھے مار ڈالا۔ کیوں تم ان کے کام کرتی تھیں؟ اول تو ایسی جگہ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، اور اگر ہو بھی گئی تھی تو یہ تمہارا فرض تھوڑی ہے کہ تم اس شخص کی پہلے سے موجود بیویوں کی خدمت کرو۔ مجھے ایک پل کے لیے کریمن پر سخت غصہ آیا۔ یہ اس گھر میں رہنے کے لیے میرے پاس آخری حربہ تھا، ورنہ میرے شوہر نے کہا تھا کہ تمہیں کہیں اور بیچ دوں گا، کیونکہ تم میرے لیے بیکار ہو۔ ہاں، مگر دوسرے کام کے لیے تم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ مکروہ انداز میں ہنس رہا تھا اور میں اس کے سامنے کھڑی کانپ رہی تھی۔ میں سمجھی نہیں۔ اب کی بار میں کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ جانتی ہیں مس، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس نے جواب طلب نظروں سے مجھے دیکھا۔ نہیں کریمن، شادی کے 3 سال تک جب میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو دائی نے میرے شوہر سے صاف کہہ دیا، اب چوتھی کی تیاری کر لے۔ یہ عورت بھی 5 نکلی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری حالت ایسی کہ کاٹو تو لہو نہیں۔ اوہ خدایا! بس پھر میں بہت کچھ سمجھ گئی اور گناہ آلود زندگی کے خوف سے اس گھر سے بھاگ اٹھی۔ میں نے بھیک مانگ کر ٹرینوں کے لمبے لمبے سفر کیے اور آج آپ کی میڈم کی مہربانی سے اس اسکول میں ماسی کا کام کر رہی ہوں۔ شام ان کے گھر کا کام کاج کر لیتی ہوں۔ یوں 4 پیسوں میں زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔ تم اندر سے اتنی دکھی ہو ایسا میں نے سوچا نہیں تھا۔ ارے مس، میری مظلومیت کی کہانی سن کر اور مجھ پر ٹوٹنے والے بے پناہ ظلم و ستم کا اگر میں نقشہ کھینچوں تو آپ بھی رونے لگیں گی۔ بس جب کبھی اس نجومی کی بات یاد آتی ہے تو میرا دل خراب ہو جاتا ہے۔ میں جس کے لیے بنائے گئے ذائچے کے مطابق خود کو اپنے ماحول میں ڈھال نہیں سکی۔ ہمہ وقت مجھ پر اچھے دنوں کی آس کا غلبہ رہتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا مس تو آج میں سمجھوتے کی چادر اوڑھے خاموشی سے وقت گزار رہی ہوتی، اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر خاموش ہو جاتی۔ مگر نجومی کی بدولت میرے اندر بغاوت نے جنم لیا۔ وہ جھوٹا نجومی مجھے دوبارہ ملا بھی نہیں کہ اسے بتاتی، دیکھو تمہاری پشین گوئی خدا کے لکھے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکی۔ ٹھیک ہے مس، آپ بھی تیاری کر لیجئے، چھٹی ہونے والی ہے۔ وہ آنسو پونچھتے کلاس روم سے نکل گئی، مگر میں اپنی آنکھوں میں آئے آنسو کو نہیں روک سکی۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ کریمن جب کبھی میں فارغ ہوتی مجھے اپنی رودات سنانے لگ جاتی۔ آج کہنے لگی، مجھے نہ جانے کیوں میرے گھر والے یاد آ رہے ہیں۔ سوچتی ہوں کہ اگر ان کے ساتھ ہوتی تو ان کا خیال تو کرتی، اور پھر میرا مرد مجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا۔ اس کے ڈر سے واپسی کا ارادہ ترک کر دیتی ہوں۔ اب تو اس نے میرے ماں باپ کے کان بھی بھر دیے ہوں گے۔ وہ سسکی، ارے کریمن، تم کم سے کم اپنی ماں سے تو ملو، وہ تمہارے لیے کتنی پریشان ہوگی۔ ہاں، میڈم سے بات کرتی ہوں، اگر چھٹی مل گئی تو گاؤں جاؤں گی، کیونکہ کوئی موبائل نمبر یا گھر کا ایڈریس تو میرے پاس ہے نہیں، وہیں جا کر بات بنے گی۔ وہ پرسوچ نظروں سے خلا میں گھورتی کہہ رہی تھی،
ہاں کریمن، یہ بہتر ہے۔ ویسے چھٹی پر تو میں بھی جا رہی ہوں۔ میرے چہرے پر بڑی دل آویز مسکراہٹ آ چکی تھی۔ ہاں مس، آپ کی اگلے ماہ شادی ہے نا؟ ایک دم کریمن کے چہرے پر بشاشت آ گئی۔ کریمن، تمہیں ہر پروگرام میں آنا ہے۔ میں نے اسے پیار سے تنبیہ کی۔ جی مس، کوشش کروں گی۔ یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں چھوٹے لوگوں کو کمتر سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ رکھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اچھا تم خود آ جانا، میں تمہیں گھر کا ایڈریس سمجھا دوں گی۔ مجھے حقیقتاً اس کی بات سے تکلیف پہنچی تھی، اور وہ 100% درست کہہ رہی تھی کہ میڈم سے لے کر ٹیچر سٹاف تک کوئی اس سے بلا ضرورت بات نہیں کرتا تھا۔ مس، میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی تحفہ تو نہیں ہے، لیکن میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خدا آپ کو ہمیشہ سکھی رکھے۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتی کلاس روم سے نکل گئی۔ شادی کے ہنگاموں اور تیاریوں میں اس قدر محو تھی کہ مجھے کریمن کا خیال تک نہیں آیا۔ شادی کے فوراً بعد ہی جمیل کی پوسٹنگ نواب شاہ ہو گئی۔ یوں میں کراچی چھوڑ کر نواب شاہ آ گئی۔ نیا شہر، نیا محلہ، نئے لوگ۔ وقت تھا کہ گزر ہی نہیں رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے جمیل کو راضی کیا کہ قریب ہی ایک پرائیویٹ اسکول ہے، مجھے یہاں ٹیچنگ کی اجازت دے دیں۔ گو کہ جمیل کو میرا ٹیچنگ کرنا ذرا پسند نہیں تھا، مگر وہ میرے اکیلے پن کی وجہ سے راضی ہو گئے۔ یوں ایک بار پھر 6 ماہ کے قلیل عرصے بعد میں دوبارہ اسکول جانے لگی۔ نئے اسکول کا ماحول گو کہ پرانے اسکول سے مختلف تھا، مگر اچھی بات یہ تھی کہ یہاں کا سٹاف بہت اچھا تھا۔ مجھے یہاں کی کرسچن کام والی کو دیکھ کر اکثر کریمن یاد آ جاتی۔ پھر وہی سوال میرے ذہن میں گردش کرتے کہ کریمن اپنے گاؤں گئی یا نہیں۔ اسکول میں تو ہر کوئی اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، اب وہ دل کا حال کس سے کہتی ہوگی؟ پھر میں اپنی ہی سوچوں میں الجھ جاتی۔ لوگ ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ جب خدا نے سارے انسانوں کو تخلیق کیا ہے تو زمین پر ہم نے کیوں تفریق اختیار کر لی ہے؟ جب تخلیق کرنے والا مالک ایک ہے تو ہم سبھی انسانوں نے رنگ و نسل، ذات پات میں تفریق کر کے نفرت کی باڑیں کیوں بنا لی ہیں؟ ابھی کچھ عرصہ ہی پہلے چوکیدار کی تعیناتی ہوئی ہے۔ پورے اسکول میں ہلچل مچ گئی۔ وہ ابھی آیا نہیں تھا، لیکن اس کے نام نے اس کی شخصیت کا ایک فریم بنا دیا۔ ارے موہن نام کا ہندو ہے۔ میڈم نے جیسے ہی اسٹاف روم میں اعلان کیا، ٹیچرز دل تھام کر بیٹھ گئیں۔ کئی نے تو منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ تو کیا ہوا؟ وہ بھی تو ہمارے جیسا انسان ہے، اس کا بھی حق ہے کام کرنے کا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا۔ میڈم، موہن کو کچن میں جانے نہیں دیں گی، بعد میں کچن کون پاک کرے گا؟ میڈم، ہم لنچ کا سامان موہن سے نہیں منگوائیں گے۔ میڈم، اس کے برتن الگ کر دیں، کل کو غلطی سے ہمارے کپ میں چائے پی لے۔ جتنی ٹیچرز اتنی باتیں۔ پھر بیچارے موہن کی ڈیوٹی دروازہ کھولنے کی رہ گئی۔ اس پر یہ حال کہ ٹیچرز دروازے سے اندر اور باہر جاتے ہوئے دروازے پر ہاتھ لگانے سے کتراتیں۔ اگر کسی کو یہ ضرورت پیش آتی کہ دروازہ اندر سے لاک کرنا ہے تو وہ ٹیشو پیپر کی مدد سے کنڈی لگاتیں۔ جانے ایسی باتیں کیوں میرے لیے اعصاب شکن ثابت ہوتیں؟ میں نے سب سے مختلف کیوں ہوں؟ میں اکثر اکیلے اسٹاف میں بیٹھ کر سوچا کرتی، جبکہ اسٹاف میں میرے بارے میں یہ رائے تھی کہ میں بے حس ہوں، مجھے اپنے ارد گرد کی دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ میری بس اپنی دنیا ہے جس میں اپنی مرضی کے مطابق میں زندگی گزار رہی ہوں۔ حساس ہونا بھی انسان کو مار دیتا ہے، وہ خامخواہ کی سوچوں کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ ابھی میں کل سے الٹی سیدھی سوچوں میں الجھی ہوئی ہوں۔ آج اسکول میں ہوتے ہوئے بھی ذہنی طور پر پراگندہ ہوں۔ رات ساس کی کال آئی تھی، وہ مجھ سے خوشخبری کی توقع کر رہی تھیں جو ابھی تک تھی ہی نہیں۔ پہلی بار مجھے ان کی باتوں کی رٹ نے رلا دیا۔ نندیں بھی تنزیہ کلام کر رہی تھیں۔ بڑی نند کہہ رہی تھی کہ کراچی ہوتی تو اب تک کتنے ڈاکٹرز کو دکھا دیتی۔ ساس کا کہنا تھا کہ پلاننگ کے چکر میں نہ پڑ جانا۔ پڑھی لکھی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے بیٹے کی نسل کو اپنے ماڈرن کلچر کی بھین چڑھاؤ۔ اف، میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ منمناتے ہوئے میں نے موبائل جمیل کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ گو کہ جمیل نے باقی باتیں سننے اور کرنے کے لیے کمرے سے باہر برآمدے کے کونے کا انتخاب کیا، لیکن مجھ پر یہ باتیں پہاڑ کی طرح ٹوٹی تھیں۔ آج تو اسکول میں مس سیما نے سوال بھی کر لیا، نصرت، شادی کو کتنا عرصہ بیت گیا؟ 6 ماہ۔ ارے ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں؟ بھائی، اولاد کے معاملے میں دیر مت کرنا، یہ مرد بڑے ہی عجیب ہوتے ہیں، دوسری کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ ویسے تو ان کو ٹیسٹ چینج کرنا ہوتا ہے، لیکن وجہ اولاد نہ ہونے کا بہانہ بن جاتی ہے۔
ہاں بھائی، سیما بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ مس آسیہ نے اپنا موقف بیان کیا۔ کیا؟ میں مس آسیہ کو غور سے دیکھتی رہ گئی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اگر قسمت سے اچھا شوہر مل گیا ہے تو بچوں کی پیٹیاں اس کے پیروں میں ڈالنے میں دیر نہ لگاؤ۔ لیکن میں نے کسی پلاننگ کے بارے میں سوچا ہی نہیں، قدرتی طور پر ہی ابھی تک۔ میں نے آہستگی سے کہا، ارے میرے ساتھ کل ہاسپٹل چلو، بڑی اچھی لیڈی ڈاکٹر ہیں، تمہارا کل ہی چیک اپ کروا دیتی ہوں۔ مس آسیہ نے بڑی ہمت بندھاتے ہوئے کہا، بس کل ذہنی طور پر تیار ہو کر آنا، ہم اسکول سے چلیں گے، میں رات ہی ان سے فون پر اپوائنٹمنٹ لے لوں گی۔ میرے تو 5 بچے انہی کے ہاتھ کے ہیں، اللہ نے ان کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی ہے۔ وہ میرے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کر رہی تھیں، لیکن سچ تو یہ تھا کہ ان کی باتیں مجھے مزید الجھا رہی تھیں۔ اگلے 3 دن تک میرے ہاتھ میں مکمل رپورٹس تھیں، ہر طرح کے ٹیسٹ احتیاط کے طور پر کروا لیے۔ ڈاکٹر نے ملٹی وائٹامن کی ٹیبلٹس لکھ دیں، مسکراتے ہوئے کہا کہ قدرت کے فیصلے ہیں، صبر اور انتظار کرو۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ صبر اور انتظار میری ساس اور نندو سے نہیں ہو رہا تھا۔ اب تو انہوں نے جمیل کے کان بھرنا بھی شروع کر دیے، وہ بھی ساری بات جانتے ہوئے مجھے ہی مورد الزام ٹھہراتے۔ یار، میرے ایک دوست نے تو شادی کے 3 ہفتے ہی میرے کان میں بتا دیا تھا کہ ان کی بیوی امید سے ہے، اور پھر وہ مہینے اور دن گننے لگا تھا۔ جب تمہارے سارے ٹیسٹ کلیئر ہیں تو پھر کیا بات ہے؟ کبھی کہتے جانے یہاں کے لیب ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں کل ہی دوستوں سے مشورہ کرتا ہوں کہ کوئی اچھے لیب اور گائنی ڈاکٹر کا پتہ بتائے۔ میں سر ہلا کر خاموشی پر اکتفا کر لیتی۔ جب اولاد قدرت کی عطا ہے تو خود کو کیوں چور سا محسوس کر رہی ہوں؟ میں الجھ جاتی۔ اسی کشمکش میں 4 سال گزر گئے۔ مجھے لگتا تھا میں ذہنی مریضہ بن گئی ہوں۔ اسکول میں بھی اولاد سے متعلق باتیں کرنے میں احتیاط کرتی، لیکن آج تو حد ہو گئی۔ ساس صاحبہ نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہہ دیا کہ اگر اس سال اولاد کی خوشخبری نہیں ملی تو ہم جمیل کے لیے دوسری لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دیں گے۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خیال کے پردے پر اچانک کریمن کا چہرہ بڑا واضح ہوتا چلا آیا۔ آج احساس ہو رہا تھا کہ کریمن پر کیا بیتی ہوگی۔ نہیں، میں کریمن نہیں بن سکتی تھی، مجھے کچھ تو کرنا ہوگا۔ مس آسیہ نے کہا، نصرت، ایک آخری کوشش روحانی علاج ہے، وہ کروا لو۔ اپنے شوہر کا علاج اس کے بعد کروانا اگر فائدہ نہ ہوا۔ وہ یہ کہتی کلاس روم سے نکل گئیں۔ اگلے دن ہاف پیریڈ ہوتے ہی میں ان کے پیچھے بھاگی۔ ہاں نصرت، کہو، وہ جو آپ ایک روحانی شخصیت کے بارے میں بتا رہی تھیں، کیا ہم ان کے پاس چل سکتے ہیں؟ ارے نصرت، کیوں نہیں؟ میں تو کب سے چاہ رہی ہوں کہ تم ان کو دکھا دو۔ جانتی ہو، میری نند کے اوپر تلے 4 بیٹیاں تھیں۔ ساس نندو شوہر نے بیٹے کی لالچ میں اس کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر وہ جو روحانی شخصیت ہے نا، ان کے علاج کی بدولت آج اس کے آنگن میں بڑا خوبصورت بیٹا ہے۔ واقعی؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ ارے بڑی پہنچ والی ہیں، تم کل ہی میرے ساتھ چلو، گو کہ نمبر ان کا مشکل سے ملتا ہے، وقت بھی زیادہ درکار ہے، لیکن سچ کہوں ان کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے۔ خاص کر بے اولاد جوڑے تو اپنی گودیاں بھر کے جاتے ہیں ان کے آستانے سے۔ آپ پلیز مجھے ٹائمنگ بتائیں، میں کل نہیں آج ہی ملنا چاہوں گی۔ میرے لیے امید کی آخری کرن وہی رہ گئی تھیں۔ ٹھیک ہے، شام 6 بجے نکلیں گے، مغرب کی اذان کے ساتھ ہی وہ مریضوں کو دیکھتی ہیں، مس آسیہ نے کہا۔ پھر وہ کلاس لینے چلی گئیں۔ بس سمجھو کہ دکھی دلوں کا آخری سہارا یہی ہے، مس آسیہ نے شام کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کہا۔ ان کا کوئی نام نہیں ہے؟ میں نے اپنی دانست میں سوال کیا۔ کوئی انہیں دعا کروانے والی خالہ کہتا ہے تو کوئی دم کرنے والی بی بی، کوئی روحانی شخصیت تو کوئی اللہ والی۔ اچھا، ان کے اتنے نام ہیں؟ میں نے تعجب سے ہال میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ انتظار گاہ میں عجیب ہی نظارہ تھا۔ ماڈرن طبقے سے لے کر متوسط اور غریب طبقہ ایک ہی جگہ پر بیٹھا تھا۔ ریسپشن پر خوبصورت سی لڑکی جو ماڈرن لگ رہی تھی، وہ سب کو نمبر دے رہی تھی۔ ارے یہ تو کافی ماڈرن آستانہ ہے، میں نے مسکراتے ہوئے مس آسیہ کو چھیڑا۔ دیوار پر آویزاں فریم سے لے کر قالین اور فرنیچر تک سب کچھ جدید تھا۔ بڑے سے ہال میں اے سی اور ڈسپینسر کا اہتمام تھا تاکہ مہمانوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ صوفے اتنے آرام دہ کہ طویل انتظار کی صورت میں ان پر سویا بھی جا سکے۔ کتنی دیر اور لگے گی؟ ہم تو اپوائنٹمنٹ لے کر آئے ہیں۔ سونے کے زیورات سے لدی یہ خاتون اپنی نازک سی بہو کے ساتھ کاؤنٹر پر کھڑی تھیں۔ ابھی تو آپ کی رپورٹس میرے پاس ہیں، روحانی آپا کے پاس لندن سے کال آئی ہے، ذرا ایمرجنسی ہے،
کالے جادو کا توڑ بتا رہی ہیں وہ۔ جیسے ہی فری ہوتی ہیں آپ کی رپورٹس پہنچ جاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ اٹلاتی ہوئی میرے قریب ہی کرسی پر براجمان ہو گئیں۔ ریسیپشن نے بیل بجائی اور پھر ملازم کو انہیں پانی لانے کو کہا۔ واہ جی، اب تو میرا اشتیاق بھی ان سے ملنے کا بڑھ گیا تھا۔ انتظار طویل ہو چکا تھا، لوگ اکتا کر ٹہلنے لگے، کوئی پہلو بدل رہا تھا، کسی کو جمائی آ رہی تھی۔ اچانک سیڑھیوں سے دھم دھم کسی کے نیچے اترنے کی آواز آئی۔ ساڑھی کا پلو درست کرتی وہ باوقار روبدار خاتون نیچے اتریں، بڑے ہی سلیقے سے بنایا ہوا جوڑا، دونوں ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں، کانوں میں سونے کے آویزے، گلے میں جھولتا لاکٹ، گولڈن شیشے کا فریم ناک پر درست کرتی وہ سیکرٹری کے ہاتھ سے فائل لے رہی تھیں۔ اللہ والی آپا، میری بہو کی گود تو ہری ہو جائے گی۔ دونوں ساس بہو بڑی بےتابی سے ان کی جانب بڑھیں۔ 40 چھوارے اور دم کیا ہوا پانی اس کو فوراً دے رہی ہوں، باقی وظیفے کا چلہ میں خود کاٹوں گی، اللہ کرم کرے گا، بہت جلد خوشخبری مل جائے گی۔ اللہ والی آپا اور جانے کیا کیا کہہ رہی تھیں، مگر میں جو سن بیٹھی تھی۔ مس آسیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر کھڑی ہو گئی۔ ارے اب تو روحانی آپا آ گئی ہیں، اب اپنا نمبر جلدی آئے گا، ان کو اپنے روم میں جانے دو۔ مس آسیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ ابھی آئی۔ میں مزید کچھ کہے بنا تیزی سے باہر آ گئی۔ میرا سانس تیزی سے پھول رہا تھا اور دل تھا کہ بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے قریبی دیوار کا سہارا لیا، خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ سلیقے سے بندھا جوڑا، شوخ رنگ کی ساڑھی، سونے کے زیورات، پرفیوم کی اٹھتی خوشبو، سبھی انداز تو نئے تھے، مگر نہ بدلنے والی آواز کے ساتھ ماسی کریمن وہی پرانی تھیں۔ یقیناً نجومی نے ان کا ذائچہ بالکل درست نکالا تھا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔